مذہب کیا ہے؟ نہیں میں غیر مسلم نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں۔ میں نو مسلم بھی نہیں ہوں، میں پیدائشی مسلمان ہوں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور مسلم کلچر اور ماحول میں پرورش پائی۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان بھی دی گئی ہوگی، لیکن میں یہ سوچ کر حیران رہتا ہوں کہ کیا میں مسلمان اس لیے ہوں کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اور کلمہ زبانی یاد کرایا گیا؟ آخر میں مسلمان کیوں ہوں اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جاننے کی خاطر جب بہت ساری اسلامی کتابیں پڑھیں، بہت سے علماء کی تقریریں سنیں تو اور بھی کنفیوز ہو گیا۔ بچپن سے آج تک اسلام، مسلمان، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی ارکان، فرض، سنت اور واجبات کے متعلق شیعہ سنی کے عقائد، اختلافات سنتا اور دیکھتا رہا۔ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک قرآن کے کچھ رٹے رٹائے آیات بغیر معنی و مطلب سمجھے پڑھتا بھی رہا۔ اسلامی فرائض میں سے چند ایک کو ادا بھی کیا اور ان کی ادائیگی میں اسلامی ولولے سے زیادہ اپنے کلچر کا جوش نمایاں رہا، اور اسی طرح زندگی کے 70 سال پورا کیے۔ اس دوران 9/11 کا واقعہ ظہور پذیر ہو گیا۔ بش صاحب نے اس کو بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پھر صدام حسین پر ماس ڈسٹرکشن کے نام پر عراق کی صدیوں کی تہذیب و وراثت کے خاک ملا دی اور صدام کی پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بقول بش کے یہ سب کرنے کے لیے انہیں خدا نے کہا تھا۔ 9/11 کا سانحہ گزر گیا۔ افغانستان اور عراق پر جو کچھ بیتنی تھی وہ بیتی اور آج بھی بیت رہی ہے۔ 9/11 کے واقعے اور افغانستان اور عراق پر حملے کے بعد اسلام کے بہت ساری تعلیمات اور فرائض کے سب سے اوپر خانے میں جو چیز سامنے آئی وہ ہے جہاد، اور پھر یہ لفظ اسلامی جہاد بن کر ابھرا تو دوسری قوموں خاص کر امریکیوں میں اسلام کو سمجھنے کی چاہ زور پکڑنے لگی۔ تو مجھے بھی مسلمان کا مطلب کیا ہے اور اسلام اور دوسرے مذاہب کو جاننے کا شوق ہوا۔ جو تھوڑا بہت جان سکا وہ یہ کہ کوئی بھی مذہب ظلم، لوٹ کھسوٹ اور غلط گاری کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مذہب کا بنیادی اصول کم و بیشتر ایک ہی جیسا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سارے کرۂ ارض کا خالق، کریٹر یا سرشٹی کا رچیہ ایک ہی ہے، تو پھر زمین پر اتنے خدا کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اتنا مذاہب کہاں سے آئے؟ جب ہم وحدت اللہ وجود کے قائل ہیں تو پھر اتنے مذاہب کی چھوٹی چھوٹی تختیاں گلے میں لٹکائے کیوں پھر رہے ہیں؟ کیا یہ مذہب کا ناقص تصور نہیں ہے؟ نیو یارک کی ایک صبح کی بات ہے، ٹھنڈ کم تھی، کئی دن کی برف باری کے بعد ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ یہ اس ہفتے کی ایک انتہائی خوشگوار صبح تھی۔ میرے بچے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، میرا پوتا اسکول روانہ ہو گیا تھا اور میری بیوی بھی اپنی کلاس کے لیے چلی گئی تھی۔ گھر پر میں اکیلا کمپیوٹر اور کی بورڈ سے نبرد آزما تھا کہ کال بیل کی آواز سن کر دروازے پہ گیا۔ 2 شخص تھے، دونوں حلیے سے کسی جاسوسی ناول کے کردار لگ رہے تھے۔ دونوں نے سیاہ سوٹ زیب تن کر رکھے تھے، سوٹ پر اوور کوٹ ڈال رکھا تھا، مہارت سے تراشے ہوئے بالوں میں کوئی چمکدار شے لگا رکھی تھی۔ دونوں نے تازہ شیف کی ہوئی تھی، اجلے سفید کالر پر بڑے سلیقے سے ٹائیاں بندھی ہوئی تھی، تازہ پالش سے چمکتے ہوئے جوتوں پر کہیں کہیں برف کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ دونوں سفید فام ادھیڑ عمر کے تھے، ان کے چہروں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ دونوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا اور میرا کچھ وقت لینے کی اجازت چاہی۔ مجھے ان کا یہ بے وقت مخل ہونا کچھ اچھا تو نہیں لگا، مگر از راہ تکلف میں ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا اور انہیں اندر بلا لیا۔ انہوں نے اپنے مذاہب اور عقیدے کا مختصر تعارف کرایا اور اس سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے باضابطہ ملاقات کا وقت طے کرنے کی درخواست کی۔ میں نے کہا اگر یہ باضابطہ ملاقات بہت ضروری ہے تو اسے کل پر کیوں اٹھا رکھا جائے اور آج اور ابھی ہو جانا چاہیے؟ میرے ایسے کہنے کے جواب میں انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو تبلیغ کا پورا موقع دینے سے پہلے آپ سے چند باتیں عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ آپ مجھے یہی بتائیں گے نا کہ عیسائیت دنیا کا سب سے سچا اور عظیم ترین مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، وہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی خاطر وہ مصلوب ہوئے اور مجھے خداوند کی خوشنودی اور جنت میں جگہ پانے کے لیے عیسائیت قبول کر لینی چاہیے۔
انہوں نے مسکرا کر کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی بات کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب سچ ہے چونکہ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ میں نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ سچ ہے؟ جواب میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حیرانی سے دیکھا اور کہا پھر بائبل میں سچ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ مجھے ان کی معصومیت پر ہنسی آئی۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیے اور اپنی بات بات پر دہرانے لگے۔ میں نے سوچا یہ گفتگو مجرد و بے معنی ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کا وقت برباد کریں گے۔ میں نے ان سے کہا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، سب کا طرز استدلال ایک ہی جیسا ہے۔ ایک یہودی اپنی بات کو سچائی کے حق میں یہ دلیل دے گا یہ سچ ہے اس لیے کہ تورات میں لکھا ہے۔ ایک ہندو یہ کہے گا یہ سچ ہے کیونکہ بھگوت گیتا اور ویدوں میں لکھا ہے۔ ایک مسلمان اپنی سچائی کی یہ دلیل دے گا کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے۔ سکھ گرو گرنتھ کا حوالہ دے گا۔ ان سب کے درمیان سچائی کا فیصلہ کون کرے؟ پھر وہ دونوں ایک کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ایک زمانے میں اس بات کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا تھا۔ سچائی کا فیصلہ جیت اور ہار سے ہوتا تھا۔ جو زمانہ ترقی کرتا گیا دلیل اور منطق کو جگہ ملتی گئی، مباحثے مناظروں کی اہمیت بڑھی، مگر دنیا ابھی تک پوری طرح تہذیب یافتہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ آج بھی مذاہب کی برتری کی خاطر جنگ و جدل کے میدان سجتے ہیں۔ آج بھی امریکہ جیسے ترقی یافتہ ڈیموکریٹک والے ملک کا صدر کسی ملک پر حملہ کرنے کے جواز میں کہتا ہے کہ اس حملے کے لیے اسے خدا نے کہا ہے، اور ہندوستان جیسے وشال ترقی کی طرف گامزن اور ایشیا کا سب سے بڑا جمہوریت والے ملک کا وزیر اعظم آنسو بہاتے ہوئے گلوگیر آواز میں شاکی ہے کہ ایک بڑی اپوزیشن پارٹی اس کے موت کے لیے ہون کروا رہی ہے، اور یہ وہی وزیر اعظم دوسری طرف حلفنامہ داخل کرتا ہے کہ رام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور مسلمان شیعہ سنی اور وہابیت کے نام پر ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ طاقت اور ملکوں کے حصول کے لیے جب جنگیں ہوتی ہیں تو وقتی طور پر صحیح جنگ کے بعد فاتح سچا اور مفتو جھوٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن عقیدے اور مذہب کی جنگ کا تو کوئی فیصلہ آج تک ہوا ہی نہیں، اور لاشوں کے انبار لگے رہتے ہیں۔ جہاں تک عقیدے کا سوال ہے دلیل اور منطق کے ذریعے بھی یہ فیصلے کی صورت میں بات فاتح اور مفتون والی ہی ہوتی ہے۔ عوام کی اکثریت کا کوئی نہ کوئی مذہب اور عقیدہ ہوتا ہے جسے لوگ عقائد، دلیل، منطق، علم اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں نہیں اپناتے۔ وہ اپنے عقائد کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، وہ مذاہب کے اسرار اور پیچیدگیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھاتے، وہ عقائد کو چپ چاپ اپناتے ہیں۔ 99% عوام کو مذہب اور عقیدہ ورثے میں ملتا ہے، وہ اسے ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اور عقیدے کو انسان کا ذاتی معاملہ مانا جاتا ہے۔